قرآن پاک کے آغاز میں ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب ہدایت دکھائی، ہمارے لیے کتاب ہدایت بھیجی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان شرائط کا ذکر بھی کر دیا جو ہدایت پانے کے لیے ضروری ہیں، اور ان باتوں کا ذکر بھی کر دیا جن کے ہوتے ہوئے انسان ہدایت سے محروم رہتا ہے. اور ان میں سب سے پہلے تو کفر ہے، جس کا دوسرا معنی انا اور ایگو اور تعصب کا شکار ہونا، ضد کا شکار ہونا، ہٹ دھرمی کا شکار ہونا، جاننے کے باوجود نہ ماننا، دنیاوی خواہشات اور مفادات کا انسان کو حق قبول کرنے سے روک دینا. اور پھر اس کے بعد ایک اور رویے کا ذکر کیا گیا جو انسان کی ہدایت کے راستے میں سیدھے راستے پر چلنے اور اصل منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، اور وہ رویہ ہے منافقت کا رویہ، جس میں بنیادی چیز دو رخا پن ہے، زبان اور دل، ظاہر و باطن کا فرق ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے رویے میں حق پر استقامت کا نہ ہونا. اب یہاں پر آج ہم اسی بات کو یعنی منافقت ہی کو مزید کچھ مثالوں سے سمجھیں گے. یعنی آج کا سبق بھی دراصل منافقت ہی کے بارے میں ہے، اور منافقت کی وضاحت مثالوں سے کی گئی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو مثال سے سمجھایا ہے، کیونکہ مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، لیکن مثالیں بھی عقل والے ہی سمجھتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا مثالیں دی گئی اور کس کے لیے دی گئی. تو یہاں پر منافقت کی دو قسموں کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں مثال سے سمجھایا گیا ہے. نمبر 1 اعتقادی منافقت، اور نمبر 2 عملی منافقت. اعتقادی منافقت کیا ہے؟ کہ دل سے پکا کافر ہونا اور زبان پر اللہ رسول کا نام اور ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا دعویٰ ہونا. تو پہلی مثال اعتقادی منافقت کے بارے میں، یعنی پکے منافق کے بارے میں ہے، جو دل میں سخت کافر ہیں، دل سے منکر ہیں، لیکن دنیاوی فائدوں کی خاطر زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے، اسلام سے پھر گئے. تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے ماحول روشن ہو گیا، مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پہ واضح ہو گئیں، پھر اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور وہ واپس تاریکیوں میں چلا گیا، یا اس کی اپنی نظر جاتی رہی اور وہ جیسا اندھیرے میں تھا ویسا ہی اندھیرے میں لوٹ گیا. یہی حال منافقین کا ہے. پہلے وہ شرک میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آ کر اسلام کی شمع روشن کی، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر ان کے دل کا نور چلا گیا. دل میں انا، تعصب اور ایگو جاگ اٹھی، لہذا انہوں نے دل سے انکار کر دیا، لیکن زبان سے پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے. تو ان کا حال کیا ہے پکے منافقوں کا؟ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی. اب آپ ساتھ ساتھ امیجن کریں، رات کا وقت ہے، ایک شخص سخت اندھیرے میں ہے،
کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اسے نہیں پتا کہ اس جنگل میں کوئی سانپ اور بچھو بھی ہیں یا کوئی شیر بھیڑیے بھی ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ جاننے کے لیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے آگ جلاتا ہے، کیونکہ یہاں لفظ نار استعمال ہوئے. استوقد نارا، آگ جل اٹھی. کبھی جنگل میں آگ جلائی ہوگی آپ نے، لکڑیاں وغیرہ ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے آپ نے آگ جلائی، شعلے بھڑکنے لگے، آگ جل گئی. آگ جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف روشنی ہو جاتی ہے. اسی لیے فرمایا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، پھر جب اس آگ نے اپنا ماحول روشن کر دیا، یعنی اس آگ سے چاروں طرف روشنی ہو گئی، ہر چیز نظر آنے لگی. جس نے آگ جلائی تھی اس کو بھی دکھائی دینے لگا کہ ہاں وہ درخت ہے، وہ فلاں چیز ہے، وہ فلاں چیز ہے. تو کیا ہوا؟ اس کی اپنی آنکھ کی بینائی چلی گئی. ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، نور پہلے نار ہے اب نور ہے. اللہ ان کا نور لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. پہلے بھی اندھیرا تھا، اب بھی اندھیرا. پہلے اندھیرا کہاں تھا؟ ماحول میں تھا. دوسرا اندھیرا کہاں ہوا؟ اپنے اندر. کیونکہ دیکھنے کے لیے دو روشنیاں چاہیے نا، ایک تو باہر کی روشنی اور ایک اندر کی روشنی. جس کی آنکھ میں روشنی نہ ہو وہ سورج کو نہیں دیکھ سکتا، ایسا ہی ہے نا. تو ہوا یہ کہ ماحول تو روشن تھا لیکن ان کی روشنی چلی گئی. نورہم، ان کا نور لے گیا. وہ نور نہیں جو باہر تھا، وہ تو ہے وہاں. وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو، جن سے نور لیا تھا اس نے انہیں چھوڑا. کہاں؟ فی ظلمات، اندھیروں میں. کون سے اندھیرے؟ جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، منافقت کے اندھیرے. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، دیکھ ہی نہیں سکتے. اندر کا نور کب جاتا ہے؟ اندر کا نور انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے جاتا ہے، انسان کے اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے جاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا. جو خود نہ چاہے اللہ بھی اس کو نہیں دیتا. ان کے دلوں کا نور ان کی ایگو کی وجہ سے، ان کے بائسز کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ان کی دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے، اپنی ذات سے محبت کی وجہ سے. کیونکہ دین کی روشنی تو ہے لیکن اس روشنی میں تپش بھی ہے، اور وہ ہم سے کچھ چھوڑنے کا مطالبہ بھی کرتی. اور سب سے پہلا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مطالبہ جب انسان ایمان لاتا ہے، اللہ کو بڑا مان لیتا ہے، تو اپنی انا کو دفن کرنے کا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میری مرضی، میری ذات اور میں اور میری ایگو، اس کی کوئی حیثیت نہیں. سب کچھ تو مجھے اللہ نے دیا، کس بات کی بڑائی، سب اسی کا ہے. اسی لیے پھر وہ سر بھی زمین پہ رکھتا ہے، اسی لیے وہ سب کام کرتا ہے. پھر اس کو اللہ کا کوئی حکم ماننے میں مشکل نہیں ہوتی. لیکن جو شخص ذاتی بڑائی کا شکار ہوتا ہے، انا پرستی کا شکار ہوتا ہے، تعصبات کا شکار ہوتا ہے کہ جو چیز تو میرے قوم قبیلے سے تعلق رکھتی ہے یا میری پسند ناپسند سے تعلق رکھتی، بس میں تو صرف وہ لوں گا اور ساری باتیں اسلام کی میں نہیں لے سکتا، تو یہ فیصلہ جو ہے یہ دل کے نور کو ختم کر دیتا ہے. پھر یہ چیز انسان کو اندھا کر دیتی کیونکہ رکاوٹیں آ گئی نا بیچ میں. انا کیا ہے؟ رکاوٹ. تعصبات کیا ہے؟ رکاوٹ. دنیا کی محبت کیا ہے؟ رکاوٹ. حق کو دیکھنے ہی نہیں دیتی. روشنی باہر تو خوب ہے، اندر اندھیرا ہے، لہذا ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا.
اب ان کو جو مرضی سمجھائیں وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں لینا چاہتے جو ان کے مفادات کے خلاف جاتی، ان کی خواہشات کے خلاف جاتی. یہاں اب آپ دل کے رول پر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بیماری کی طرف اشارہ کیا تھا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری، ان کے دل بجھ گئے. تو باہر کی روشنی کیا کرتی؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ یہاں جو الذی کا لفظ ہے نا، مثلہم کمثل الذی، تو ایک معنی تو اس کا کیا کیا گیا وہی جو میں نے آپ کو بتایا. دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے آ کر اسلام کا نور روشن کیا. انہوں نے تو روشنی پھیلائی، ماحول بھی روشن ہو گیا، لیکن ان لوگوں کے اندر کا نور بجھ گیا، لہذا یہ اندھیروں میں رہ گئے. خیر اور بھلائی تو عام ہے، یہ فائدہ نہ اٹھا سکے. اب ان کا طرز عمل کیا ہے؟ سم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، گنگے ہیں، بول نہیں سکتے، اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. کیا نہیں سنتے، کیا نہیں بولتے، کیا نہیں دیکھتے. حق اور ہدایت اور وہ روشنی، وہ اسلام کی تعلیم، سمن بہرے ہیں، سن نہیں سکتے. کیونکہ حق کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز چاہیے تھی؟ آپ سننے والے بنے. تو یہ سننا ہی نہیں چاہتے، اندر کہاں سے خیر آئے گی؟ پھر یہ ہے کہ اگر سن ہی لیں کچھ تو اقرار ہی نہیں کرتے، حق کی بات ہی نہیں کرتے، اور پھر حق ان کو دکھائی بھی نہیں دیتا، ان کو صرف خامیاں اور خرابیاں ہی دکھائی دیتی ہیں، ان کو صرف مشکلات ہی دکھائی دیتی ہیں، حق کے فائدے ان کو کوئی دکھائی نہیں دیتے. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس وہ نہیں پلٹیں گے، وہ نہیں آئیں گے واپس. کہاں سے واپس نہیں آئیں گے؟ گمراہی سے. کس کی طرف واپس نہیں آئیں گے؟ ہدایت کی طرف. جس ہدایت سے وہ ایک دفعہ نکل چکے ہیں اب وہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ آنا ہی نہیں چاہتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دی تھی، دونوں روشنیاں دی تھی، اندر کی بھی دی تھی اور باہر کی بھی دی تھی. اندر کی پہچان بھی دی تھی اور باہر پیغمبر کو بھی بھیجا تھا، لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے اب یہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، یعنی تمہیں فرق کرنا آ جائے گا کیا صحیح اور کیا غلط، پھر تم حق کو پہچان لو گے. تو دل کا نور کب جاتا ہے؟ جب دل سے اللہ کا ڈر چلا جاتا ہے، تقویٰ نہیں ہوتا. اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، سورۃ الانفال کی آیت ہے. دوسری مثال عملی منافقوں کی ہے یا متذبذب لوگوں کی ہے، ڈاواں ڈول، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یعنی کچھ دل مانتا بھی ہے اور جب عمل کی باری آتی ہے تو لڑکھڑا جاتے ہیں، ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، عمل سے تصدیق نہیں کرتے. او کصیب، یا پھر بارش کی مثال کی طرح، من السماء، جو آسمان سے اترتی. سیب کون سی بارش تھی؟ کیا لکھوایا گیا تھا؟ کسی کو یاد ہو اگر؟ تیز بارش، زوردار بارش، مسلسل آنے والی بارش. مراد ہے اس سے اسلام کے وہ احکامات جو مدینہ آنے کے بعد ایک کے بعد ایک آنے لگ گئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس کی طرف وضاحت کرتی ہے کہ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث، کہ اللہ نے جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا ہے ہدایت اور علم میں سے، اس کی مثال بارش کی طرح ہے.
علم اور ہدایت دونوں کے لیے کیا لفظ ارشاد فرمایا آپ نے؟ غیث، بارش کا، کہ جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے علم و ہدایت دی ہے اس کی مثال بارش کی طرح ہے. تو او کصیب من السماء، تو سیب سے مراد پھر یہاں بارش سے مراد کیا چیز بنی؟ علم اور ہدایت اور احکامات جو آسمان سے آ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب کیا ہے ان احکامات میں؟ فیہ ظلمات، تیز بارش کب آتی ہے؟ جب کم بادل ہو یا زیادہ بادل ہو نا. فیہ ظلمات، جب بادل زیادہ ہوتے ہیں تو پھر کیسا ہو جاتا ہے ماحول؟ اندھیرا ہو جاتا ہے نا، قدرتی طور پر ایک ڈارکنس ہو جاتی ہے نا ماحول میں. اب بعض اوقات ایک کچھ گھٹن کا سا بھی احساس ہونے لگتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اسلام کا حکم پتہ چلتا ہے تو کوئی ڈر سا بھی لگتا ہے بندے کو کہ ہے یہ تو بڑا مشکل ہے، یا وہ ایک کیفیت سی آتی ہے. تو گہرے بادلوں کے سوا بارش ہو نہیں سکتی، مشکل ہی ہے. پتلے پتلے بادل ہوں، وائٹ سفید سفید ادھر ادھر پیچز، کوئی ادھر اڑ رہا ہے کوئی ادھر اڑ رہا ہے، بارش ہو سکتی؟ تو بارش کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ بادل اکٹھے ہوں. قرآن پاک میں بہت زبردست طریقے سے واٹر سائیکل کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ فَيَجْعَلُهُ رُكَامًا، کہ بادلوں کو طے بتہ اکٹھا کر دیتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادلوں کے قطرے اس کے اندر سے ٹپک پڑتے ہیں. تو جب بادل اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہوا؟ اندھیرا تو ہوا. جب احکامات زیادہ آئیں گے تو مشکل تو ہوگی، نیچرل سی بات ہے. فیہ ظلمات ورعد، اور گرج، کڑک. کڑک کیا چیز ہے؟ قرآن پاک کی وہ آیتیں جن میں وعید ہے. وعید کس کو کہتے ہیں؟ ڈراوا، خبردار. آپ بیٹھے ہوتے ہیں ایک سوئی سے پڑھ رہے ہوتے کتاب، اتنے میں زور سے بادل گرجا، کیا ہوا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ چونک جاتے ہیں نا، ایک ڈراوا ہوتا ہے نا. تو قرآن کے وہ احکامات یا وہ آیات جن کے اندر کیا ہے؟ وعید ہے، ڈراوا ہے، دھمکی ہے، انذار ہے، خبردار کیا گیا ہے. اگر تم نہیں مانے تو دیکھنا کیا ہوتا تمہارے ساتھ پھر. تو اب یہ احکامات اتر رہے ہیں بارش کی طرح، لیکن اس بارش کے ساتھ بادل بھی ہیں اور بادلوں میں گڑگڑاہٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ وہ برق اور چمک بھی ہے. برق کیا ہو گئی؟ چمک. چمک یعنی کہ ایک روشنی بھی ہوتی ہے، یعنی اس میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں. کہ جب مشکلات ہوتی تھی تو ساتھ اس کے، یعنی لائٹ جو ہوتی ہے یا لائٹننگ ہمیشہ ایک ہوپ کا سامان بھی ہوتی ہے نا، اس کے اندر ایک ہوپ بھی ہوتی ہے، امید بھی ہوتی ہے. تو ان احکامات پر عمل کرنا اگرچہ مشکل ہوتا تھا مگر اس کے بعد مسلمانوں کو کامیابی بھی نصیب ہوتی تھی. اب کیا ہوتا ہے؟ جو ہی ایسے احکامات اترتے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ غور سے سنیں، توجہ کریں، مان جائیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. کان کی شیپ اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو تو یہ جو کنال ہوتی ہے جو آگے جا کر ہمارے نروس سسٹم سے لگ جاتی ہے، اور جو پیسج ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی شیپ ایسی ہوتی ہے جیسے پوری انگلی اس کے اندر آ جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بوتل کے اندر کاک دیا جائے یا اس کے اندر اس کا ڈھکن جو اندر ڈال کے بند کیا جاتا ہے، سیل کیا جاتا ہے. تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے ہیں. اصابع اصبع کی جمع ہے، یہاں سے لے کر، یعنی انگلی کے جہاں سے ناخن ہے یہاں سے لے کر نیچے تک، ہاتھ کی جڑ تک، سارے حصے کو اصبع کہتے ہیں. یہ ساری اصبع ہے. نہیں یہ نہیں کہ تھوڑی بہت انگلی رکھ نہیں لیتے، ڈال لیتے. نہیں، مبالغہ ہے، پوری کی پوری سیل کر لیتے ہیں اپنے کان، بلینک ہو جاتے ہیں، پورے بند کر دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں. یجعلون اصابعہم
فی آذانہم، کیوں ڈالتے ہیں انگلیاں؟ من الصواعق، کڑاکوں کی وجہ سے. صواعق صاعقہ کی جمع ہے. کون سی بجلیاں؟ ہوش و حواس گم کرنے والی بجلیاں. یعنی ایسی باتیں، ایسی خبریں جو قرآن میں پھر ان کا حال کھولنے والی بیان ہوتی ہیں. منافقین کا حال بہت کھولا گیا قرآن میں. اگر آپ سورۃ التوبہ پڑھیں تو سورت کا نام الفضیحہ بھی ہے کہ ان منافقوں کو رسوا کرنے والی. ان کی ایک ایک علامت کھول کے رکھ دی گئی، ایکسپوز کر دیا گیا ان کو. یہ ان کے اعمال ہیں، دیکھ لو، خود ہی پہچان لو. ان کی گفتگو سے پہچان جاؤ گے، ان کے رویے سے پہچان جاؤ گے، یہ خود ہی کھل کے سامنے آ جائیں گے. یہ کھول دیا تھا. تو یہاں ایسے احکام جو مشکل تھے، یا ایسی آیات جن میں ان کو ایکسپوز کیا گیا تھا، یا ایسے حکم جن پر عمل کرنا ان کو بڑی مصیبت لگتا تھا، تو جو ہی ایسی کوئی بات اترتی تو یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کان بند کر لیتے تھے. اس طرح کون کرتا ہے؟ جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لیتا ہے کہ میں موت کے منہ سے بچ جاؤں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ آنکھ بند کرنے سے تو اور اس کے لیے آسانی ہو جاتی پکڑنے میں. کوئی ریزسٹ کرے تو پھر تو کبوتر اڑ جائے تو بلی کہاں سے پکڑے. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی انگلیاں ڈال لی، اب ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم نے نہیں سنا، بس ہمیں پتہ ہی نہیں. پتہ چل گیا تو پھر تو کرنا پڑ جائے گا، پتہ ہی نہ رکھو. حذر الموت، موت کے ڈر سے. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو بجلی کڑکتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہماری سر پہ پڑے گی اور ہم مر جائیں گے. تو جس طرح کبوتر موت سے بچنے کے لیے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے، اسی طرح منافقین بھی قرآن کو سن کر بجائے اس کے کہ وہ زندہ ہوتے الٹا مرنے لگتے ہیں کہ ہائے یہ حکم ہمارے لیے موت کا پیغام لے کر آیا. جب کہا جاتا ہو جہاد کرو، نکلو اللہ کے راستے میں، کہتے ہیں یہ تو موت کی خبر آ گئی، اب تمہیں مرنا پڑے گا اللہ کے راستے میں، جان دینی پڑے گی، مال دینا پڑے گا، گھر چھوڑنا پڑے گا. تو حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے وہ حکم سنتے ہی نہیں تھے، سنی انسنی کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچ کے کہاں جاؤ گے؟ واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. اللہ کافروں کو، انکار کرنے والوں کو پکڑ لے گا. کہاں بھاگیں گے؟ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی. اب برق کون سی بجلی ہے؟ یعنی جس کو دیکھ کے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یعنی اسلام کا نور ہے مراد یہاں. یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ ان کی آنکھیں اچک لے، ان کی روشنی لے جائے. آنکھیں اچک لے سے مراد کیا ہے؟ دیکھنے کی صلاحیت چلی جائے. کلما، جب کبھی، اضاء لہم، وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے، یعنی دین کے احکام جب ان کو آسان نظر آتے ہیں، مشوا فیہ، وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اتنا کر لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ ان پر اندھیرا کرتے، یعنی برق جب ان پر اندھیرا کرتی، یعنی دین کے احکام، وحی الہی، علم اور ہدایت جب ان کو مشکل نظر آتی، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو لے جاتا ان کے کان، ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. فعال لما یرید ہے. تو یہ مثال تھی ان منافقوں کی جو متذبذب ہیں، ڈاواں ڈول ہیں. جب کوئی آسان حکم ملا کر لیا، جس میں کوئی خرچ نہیں آتا، کوئی مشکل نہیں آتی، اور جب ذرا مشکل حکم پڑا جس میں کوئی قربانی کرنے کی بات ہے، وقت کی یا مال کی یا صلاحیتوں کی یا کسی بھی چیز کی، تو اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہیں رک جاتے ہیں. حکم آسان ہو تو چل پڑتے ہیں، سخت ہو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر عمل نہیں کرتے.
کیا سمجھ میں آیا؟ یہ دوسری مثال کس کی ہے؟ عملی منافقین کی. عملی منافقت کیا ہوتی ہے؟ کہ دین کو بس اپنی مرضی کے مطابق سلیکٹو ہو کے لینا، جو باتیں تو ہمیں عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں، کوئی ہمارا نقصان نہیں، کوئی ہمیں قربانی نہیں کرنی پڑتی، کوئی رسم و رواج سے ٹکراؤ نہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، وہ کر لیتے ہیں. اور جہاں کچھ بھی دینے کا وقت آتا ہے تو وہاں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے خصلتان لا تجتمعان فی منافق، منافق میں دو باتیں نہیں پائی جاتی، نہیں جمع ہوتی، آتی نہیں دو باتیں. حسن سمت، اچھا اخلاق، ولا فقہ فی الدین، اور دین کی سمجھ. منافق کو دین نہیں سمجھ آتا، دین کے احکام نہیں سمجھ آتے، دین کی باتیں اس کے دل میں نہیں اترتی. سورۃ النساء میں آتا ہے آیت نمبر 78، فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. ان لوگوں کو آخر کیا ہے کہ ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی سمجھ؟ منافقین کو دین کی سمجھ کیوں نہیں آتی، دین کی بات کیوں نہیں سمجھ آتی، کیوں نہیں ان کے پلے پڑتی؟ کرنا نہیں چاہتے. کل میں نے آپ کو برین کا وہ تھوڑا سا بتایا تھا کہ برین کے 3 پارٹس ہیں. اندر والے حصے میں ڈیزائرز ہیں، اوپر ایموشنز ہیں، اس کے اوپر لاجک، انٹلیکٹ وغیرہ ہے. ہمارا دل میسج بھیجتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 40,000 نیورونز ہیں ہمارے دل کے اندر ہی، جو ایک طرح سے میموری کا کام کرتے ہیں. یعنی دل بھی سمجھنے سوچنے کا کام کرتا ہے. سب سے پہلے خیال اٹھتا ہی دل سے ہے، دل سے اٹھتا ہے. اب جو کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے نا، وہی ہم کرنا چاہتے ہیں. اب وہ جب جاتا ہے اوپر تو وہ دماغ کے کسی ایک حصے کو سلیکٹ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اگر ڈیزائرز کی کثرت ہے تو پھر اس کے مطابق دماغ کام کرتا ہے، یعنی ہم اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں. یا پھر ایموشنز کا غلبہ ہے دل میں تو وہ اسی حصے کو سلیکٹ کر کے تو ہم اپنے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جذبات کا غلط یا درست جو بھی استعمال کرنا. یا پھر ہم کچھ سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق کام کرتے ہیں، وہ رویہ اختیار کرتے ہیں. خواہشات کا ہم پہ غلبہ ہے تو انہوں نے ہماری دیکھنے کی صلاحیت کو، سننے کی صلاحیت کو سن کے بھی نہیں سنتے. مثلا خواہشات میں کیا کیا آتا ہے؟ کھانا، پینا، سیکس، اسی طرح سونا، اسی قسم کی اور جو خواہشات ہیں انسان کی. اور بھی بہت سی خواہشات ہو سکتی ہیں. دولت، فلاں چیز مجھے مل جائے، ایسا گھر ہو، ایسے کپڑے ہوں، ایسی گاڑی ہو، ایسا بزنس ہو، ایسا فلاں. وہ سارا وقت انہی چیزوں کا غلبہ ہے، وہی سوچتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب ان چیزوں کا غلبہ ہو دل پر تو پھر کام بھی اس کے مطابق ہوں گے. پھر انسان کے پاؤں کدھر چل کے جائیں گے؟ کدھر چلیں گے آپ؟ خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ کے جسم کی طاقت، آپ کا وقت، آپ کا مال، آپ کی ساری چیز اس کے پیچھے لگ جائے گا. کچھ لوگ صرف خواہشات پوری کرنے کو جیتے ہیں، اور یہ بالکل رویہ کیسا ہے؟ جیسے جانوروں کا. جانوروں کی زندگی میں کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہوتا. ان کی کیا خواہش ہوتی؟ کھائیں پیئیں، ہر وقت کھاتے رہتے ہیں. ان کو کوئی ٹائم فکس ہوتا ہے کھانے، ہر وقت کھاتے ہیں. جو مل جائے، جب مل جائے کھانا شروع ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، بیٹھ کے کھا رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بائیں سے کھا رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی ادب آداب نہیں کھانے میں، بس کھا رہے ہیں. یا پھر کیا کرتے ہیں؟ سوئے رہتے ہیں، کھا لیتے ہیں، جگالی کرتے رہتے ہیں، اونگتے رہتے ہیں. کتے کو آپ دیکھیں کھا پی کے کیا کرے گا؟ سر رکھ دے گا، جا کے سو جائے گا. یا پھر خواہشات نفس ہیں، یا پھر مختلف چیزوں کی تلاش ہے جو ان کی ضرورت کی. گھر بنا لیں گے، کوئی اور اسی طرح کپل بنا لیں گے، میٹنگ کر لیں گے، پھر بچے پیدا کر لیں گے.
ان کی زندگی صرف اس چیز کے گرد گھومتی ہے، اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں، کوئی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نہیں، کوئی اور کچھ نہیں، صرف خواہشات کے اوپر جیتے ہیں، جانوروں کی سطح پہ جینا. اچھا، پھر اسی طرح کچھ لوگوں کی زندگی میں جذبات ہی جذبات ہیں، کام کچھ نہیں، بس جذبات ہیں، دعوے، یا وہ ہر چیز کو اپنے جذبات کی روشنی میں ہی دیکھتے ہیں. اگر جذبات اچھی طرف لگ جائیں تو وہ اچھے کام کر لیں گے، اگر خراب طرف لگ جائیں تو خراب. مثلاً جذبات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ غم، غصہ، اور خوشی، محبت، نفرت. کچھ لوگ اسی ڈالے میں سے باہر نہیں نکلتے. کوئی فوت ہو گیا، اب وہ غم منائے ہی چلے جا رہے ہیں، وہ کہیں اینڈ ہو ہی نہیں رہا. ہاں، یعنی کنٹرول میں نہیں ہے ان کے، وہ اپنے جذبات کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رکھتے، نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرتے. غصہ ہے، کچھ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اسی طرح نفرت ہے کسی سے تو بالکل انصاف سے کام نہیں لیتے، محبت ہے کسی سے تو بالکل عدل سے کام نہیں لیتے. ہر چیز میں حد سے بڑھے ہوئے ایکسٹریمسٹ. اب یہ حد سے بڑھی ہوئی جذباتیت انسان کو حق سے روک دیتی ہے. آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا نا. نفرت آنکھوں پہ پردہ ڈالتی، محبت آنکھوں پہ پردہ ڈالتی، غم انسان کو غافل بناتا، نفرت، یہ ساری چیزیں جب یہ بہت زیادہ حد سے بڑھنے لگتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا. اچھا، پھر جو آخری حصہ جس میں انٹلیکٹ کی بات ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی اگر اعتدال میں نہ ہو تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہر چیز کو تولنا شروع کر دیتے ہیں. 2 اور 2 4 ہی بس جانتے ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں جانتے. اچھا، میں اگر دین کے کام میں اتنی ایفرٹ لگاؤں گی تو مجھے اس سے کتنے پیسے ملیں گے مثلا، یا دنیا میں یہ کام کروں گی تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، فلاں سے تعلق جوڑوں گی تو کیا ہوگا، فلاں سے کاٹوں گی تو کیا ہوگا، اس رشتہ دار سے ملوں گی یا اس سے ملوں. یعنی ہر چیز کے اندر ان کی کیلکولیشنز چل رہی ہوتی ہیں، اس میں عدل انصاف سے کام نہیں لیتے. یعنی ہمدردی، مہربانی، خیرخواہی، اللہ کا حکم، صلہ رحمی، مثلاً جتنے بھی دین کے احکامات ہیں ان سب پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ان تمام چیزوں کے اندر ایک اعتدال ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی خواہشات کو بالکل ہی بند کر دو، شن کر دو، ختم نہیں. یا یہ نہیں کہا اپنے جذبات کو تم بس ختم کر دو، برف بنا دو. یہ نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے دماغ کو سوچنے سمجھنے کے قابل نہ بناؤ، یا کوئی کیلکولیشنز نہ کرو، نفع نقصان کو نہ دیکھو. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان سب چیزوں میں عدل چاہیے. جب ان میں سے کچھ بھی حد سے بڑھے گا تو آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے گا، کانوں پہ پردہ پڑ جائے گا. خواہشات انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہیں، جذبات انسان کو اندھا بہرا کر دیتے ہیں. بعض اوقات عقل انسان کو شکوک و شبہات میں اس طرح ڈالتی ہے کہ انسان حق نہیں دیکھ سکتا. ان ساری خواہشات اور ان چیزوں کی کثرت اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ دنیا کی صرف ظاہری زندگی کو ہی جانتا ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. سورۃ الروم کی آیت نمبر 7 ہے کہ وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کا علم بس رکھتے ہیں، ان کے سارے علم کا سورس کیا ہے؟ دنیا کا علم، اور آخرت کا اس میں کوئی حصہ نہیں، آخرت اورینٹڈ نہیں. وہ آخرت کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے؟ وہ دنیا میں اتنا کھوئے ہوئے ہیں کہ وہ ہم عن الآخرۃ ہم غافلون. آخرت کے بارے میں وہ بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سوچ ہی نہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں. ایسے لوگوں سے پھر اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، ان کو ہدایت نہیں دیتا. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا وما کانوا مہتدین، یہ کتاب ہدایت ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. تو کیا تفسیر آپ کو سمجھ آ گئی یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ چلے اب میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو کیا سمجھ آیا. ہاں
کیا سمجھ میں آیا؟ منافقین کے بارے میں جو دو مثالیں دی گئی ہیں یہ کن کے بارے میں ہیں؟ ایک اعتقادی منافق اور دوسرے عملی منافق. اعتقادی منافق کون ہوتا ہے؟ پکا منافق کون ہوتا ہے؟ جو اندر سے تو پکا کافر ہو، اس کا شرح صدر ہو کفر پہ کہ بس ٹھیک ہے میں نے ماننا ہی نہیں، اندر انکار، اور ظاہر میں اس نے کیا کیا؟ ایک دفعہ چونکہ اسلام کا اظہار کر دیا تھا تو اب یہ کہنا کہ میں پھر کافر ہوں، تو اس کی بجائے وہ بس مسلمانوں میں شامل ہے لیکن اندر سے کوئی اسلام نہیں. ان کی مثال کیا دی گئی، کیا بتایا گیا؟ اس نے اندھیرے میں آگ جلائی، سارا ماحول روشن ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ وہ روشنی ختم ہو گئی یا کوئی اور روشنی ختم ہوئی؟ اس کے دل کی روشنی چلی گئی. روشنی کیسے جاتی ہے؟ چلیے یہ بتائیے مجھے. اللہ نے تو روشنی دی تھی لیکن اس کی چلی گئی. اب دیکھیے کہ جو روشنی کا سورس ہوتا ہے نا، اگر اس کے اوپر کوئی پردہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے سورج تو چمکتا ہے، اگر اس کے سامنے بادل آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی چلی جاتی ہے نا سورج کی. کیوں چلی گئی؟ آگے کیا آ گیا؟ بادل آ گئے. ایسا ہی ہے نا، منافقین کے دل میں ہدایت کی پہچان کی جو صلاحیت اللہ نے رکھی تھی اس کے آگے بادل آ گئے، پردہ آ گیا. کس چیز کا؟ خواہشات کا، مفادات کا، انا کا. سمجھ گئے؟ کلیئر؟ بالکل واضح بات یا نہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے ہیں، اسلام کی بات بتا رہے ہیں، مدینہ روشن ہو گیا. اور جیسے ایک صحابی کہتے ہیں نا کہ وہ دن سب سے روشن دن تھا مدینہ کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اور وہ دن مدینہ کا سب سے اندھیرا دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے. آپ کے آنے سے مدینہ روشن ہو گیا، روشن ہو گیا. لوگوں میں ایکسائٹمنٹ تھی، مسلمان ہو گئے. کچھ تو سوچ سمجھ کے ہوئے اور کچھ دیکھا دیکھی ہو گئے. اب روز روز احکام آنے لگ گئے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور بہت سی چیزیں آنے لگ گئی. کچھ لوگوں نے تو اس کو کیا لیا؟ خوشی سے لیتے تھے، لیتے گئے، کوئی بات نہیں. جنگیں آ گئی، جہاد میں بلایا گیا، لبیک کہا، سب کچھ چھوڑا، نکلے، گھر بار لوٹائے. اور میں نے آپ کو سنایا تھا اس دن انصار کا رویہ جنگ بدر کے موقع پر، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کو کہیں تو ہم کود جائیں گے، ہم ذرا بھی نہیں جھجکیں گے. آپ ہمیں کچھ دیں یا نہ دیں، آپ ہمیں جو بھی کہیں ہم ماننے کو تیار ہیں. لیکن منافقین نے کہا ہے ساری زندگی کی کمائی اسلام کے لیے دے دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ مال کی محبت اور دین کی روشنی جو چراغ آپ نے جلایا تھا اس کے بیچ میں کیا آ گیا؟ یہ محبت آڑ بن گئی. یہ محبت کیا تھی؟ آڑ بن گئی. نہیں، مال ہے، اسلام کے راستے میں قربان کر دیں، جان دے دیں، گھر چھوڑ دیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اب جب دنیا کی ایسی محبت اور دنیا کے ظاہری چیزوں کے جب انہوں نے کیلکولیشنز کی کہ ہمیں اسلام کے لیے یہ اور یہ دینا پڑے گا، ہم اس کے لیے تیار نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے توفیق چھین لی، پردہ آ گیا نا بیچ میں. اب کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کی بارش برس رہی ہے روز روز. جو اچھی زمین ہے اس سے خوب ہریالی اگ رہی ہے. جن کے اندر اچھا ایمان ہے وہ خوب پنپ رہے ہیں، خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہاں، ایک چمک رہا ہے ہیرا بن کے، جو صحابہ کرام ہے مخلص. اور اس کے برعکس جو منافق ہیں، جو کچھ دینے پہ راضی نہیں ہوئے، قربانی کرنے پہ راضی نہیں ہوئے، اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوئے، اپنی مرضی اپنی خواہش قربان نہ کر سکے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک رکاوٹ بن گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ بارش تو برس رہی ہے
یہ محروم ہیں.